محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بیوی کے چہرے پر کالے داغ تھے۔ میری ماں میری بیوی سے بہت نفرت کرتی تھی اور مجھے بھی اس کے خلاف بھڑکاتی رہتی تھی۔ ایک روز وہ نماز پڑھ رہی تھی کہ میں نے اسے آواز دی۔ جب وہ کمرے میں نہیں پہنچی تو میں نے غصے میں جا کر اسے نماز پڑھتے ہوئے ہی مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ سجدے میں گر کر رونے لگی اور کچھ ہی دیر کے بعد مجھ پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا، کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں میری شادی کی پہلی رات تھی۔ میرے دل میں بھی ہزاروں ارمان تھے کہ نہ جانے میری بیوی کیسی ہوگی۔ یار دوستوں کے ہنسی مذاق سے جان چھڑوائی تو گھر میں بہنوں اور کزنوں نے خوب تنگ کیا تھا، اور اپنا نیگ لے کر جب مجھے کمرے میں جانے دیا تو اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ پورا کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا اور ان کی مہک سے میرے احساسات الفاظ میں ڈھلنے کو بے تاب تھے۔ سامنے ہی بستر پر خوبصورت لباس زیورات پہنے میری دلہن گھونگھٹ میں چہرہ چھپائے میری منتظر تھی۔ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ جا کر اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ جب اسے سلام کیا تو اس کی خوبصورت مدھم آواز میں جواب پا کر میں بہت زیادہ مسرور ہوا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ میں سونے کی خوبصورت انگوٹھی پہناتے ہوئے اس کا گھونگھٹ الٹا تو وہ بالکل کسی شاعری کے مجموعے کی طرح تھی۔ خوبصورت، معصوم اور بے حد دل موہ لینے والی صورت تھی۔ میرا انگ انگ خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ میں نے ہمیشہ ہی ایک خوبصورت ہم سفر کی توقع کی تھی، اور 32 سال کی عمر میں میرا یہ خواب پورا ہو گیا تھا۔ زندگی کے نئے سفر میں اس سے ساری زندگی ساتھ نبھانے کا وعدہ کرتے ہوئے ارمانوں بھری یہ رات گزر گئی تھی۔ اگلی صبح جب وہ گیلے بالوں کے ساتھ ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی اپنے بال سکھا رہی تھی تو میں بستر سے اٹھا، مسکراتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ اس کی میری طرف سے پیٹھ تھی۔ میں جیسے ہی اس کے پاس پہنچا تھا کہ اسے اپنی باہوں میں لے سکوں، ایک دم میری نظر اس کے چہرے کے سیاہ بدنما داغوں پر پڑی اور میں حیرت سے دنگ رہ گیا تھا۔ شیشے میں اس پر نظر گڑی رہ گئی۔ وہ مسکراتے مسکراتے ایک دم سے سہم کر میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے غصے سے اس کا چہرہ پکڑ کر اپنی طرف کیا اور پھر بڑی بے دردی سے اس کے چہرے پر بنے ہوئے ان سیاہ داغوں کو اپنی انگلیوں سے بے دردی سے دباتے ہوئے دھیمی آواز میں غرایا تھا، یہ نشان کیسے ہیں؟ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تمہارا چہرہ اتنا بھیانک ہے؟ کیا میری ماں جانتی تھی کہ تمہارے چہرے پر یہ بدنما داغ ہیں؟ کیا تم نے اور تمہارے ماں باپ نے دھوکے سے میری ماں کو بیوقوف بنا کر یہ شادی رچائی ہے؟ اس کی نظروں میں غیر یقینی کیفیت تھی۔ ساری رات تو محبت کے وعدے کرتے ہوئے کٹی تھی، اور صبح ہی صبح اس کی زندگی کا رخ بدل کر رہ گیا تھا۔ وہ بمشکل بول سکی تھی، دھبے اچانک ہونے والی بیماری کی وجہ سے پڑ گئے ہیں۔ جب ہمارا رشتہ ہوا تھا تب ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے والدین ان کا علاج کروا رہے ہیں اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 1-2 سال میں یہ چلے جائیں گے۔ میں نے تو اپنی امی جان سے کہا تھا کہ وہ آنٹی کو سب بتا دیں، اور امی جان نے بھی مجھے کہا تھا کہ انہوں نے آنٹی سے بات کر لی ہے، لیکن آپ کے رویے سے ایسا لگتا ہے جیسے میری امی جان نے جان بوجھ کر بات نہیں کی۔ میری بیوی عروج، جو ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی، اس وقت اتنی زیادہ کنفیوز تھی جیسے اس کے چہرے پر دھبے نہیں بلکہ اس کے کردار پر دھبے ہوں۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا اس کا چہرہ بہت بری طرح سے جھٹکا تھا۔ وہ سٹول پر بیٹھے بیٹھے لڑکھڑا گئی تھی۔ میں نے اپنی امی کو غصے سے یہ سب بتا دیا، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد سب لوگ اس نئی نویلی دلہن کو گھیرے ہوئے کھڑے تھے۔ کمرے میں گزری رات شب روسی جس قدر خوبصورت تھی، میری شادی کی پہلی صبح اتنی ہی زیادہ ناگوار تھی۔ وہ نظریں جھکائے مجرم بنی سب کے بیچوں بیچ میں کھڑی تھی۔ میری ماں، میری کزنیں، میری ماسیاں، میری چاچیاں، سب اس کو بری طرح سے ذلیل و رسوا کر رہی تھیں کہ اس نے اتنی بڑی بات کیسے چھپا لی۔ تھوڑی دیر میں فون کر کے لڑکی کی ماں اور گھر والوں کو بلا لیا گیا تھا۔ وہ شریف لوگ تھے۔ آتے ہی اس کی ماں نے میری ماں کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے اور اپنا دوپٹہ پیروں میں ڈال کر کہا کہ بہن، خدا کے لیے اس میں میری بیٹی کا کوئی بھی قصور نہیں ہے۔
اچانک ہونے والی چکن پاکس کی وجہ سے یہ نشان ہو گئے تھے، اور میرا خیال تھا کہ نشان مکمل چلے جائیں گے، لیکن کچھ نشان ایسے ضدی تھے کہ رہ گئے۔ میری بیٹی نے مجھے بار بار کہا کہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس کے چہرے پر داغ ہو گئے ہیں، لیکن میں نے ماں کی ممتا سے مجبور ہو کر ایسے نہیں کیا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی سے جھوٹ بول دیا کہ میں نے آپ کو اس بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے۔ وہ بری طرح سے زاروں قطار روئے چلی جا رہی تھی۔ میری ماں نے غصے سے مجھے کہا، شاہ زمان بیٹا، دیکھتا کیا ہے، کھڑے کھڑے اسے طلاق دے کے فارغ کر، بھلا ایسی بدصورت لڑکی کو کون اپنی بہو بنائے گا؟ ساری عمر میرا بیٹا اس لڑکی کی وجہ سے مذاق کا نشانہ بنا رہے گا۔ ابھی اسے چھوڑ دے، دفع کر دے، لے جائیں گے یہ لوگ اپنی مصیبت اپنے ساتھ۔ امی جان کی یہ بات سن کر میں اپنی جگہ پر تھوڑا سا ہل کر رہ گیا تھا۔ بھلا شادی کی پہلی ہی صبح کون اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ اس کے چہرے پر کالے داغ تھے۔ میری بیوی عروج یہ سنتے ہی میرے ماں کے قدموں سے لپٹ گئی۔ آنٹی پلیز خدارا ایسا نہ کریں، میں دنیا کو کیا بتاؤں گی؟ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کو کبھی کسی شکایت کا موقع ہی نہیں دوں گی۔ مجھے گھر میں کسی فالتو سامان کی طرح پڑے رہنے دیں۔ میری تین چھوٹی بہنیں ہیں، اگر مجھے شادی کے پہلے ہی روز طلاق ہو گئی تو ان کا کیا بنے گا؟ میرے ابو جان نے تو میری شادی کرنے کے لیے اپنی دکان بھی بیچ ڈالی ہے۔ ہم لوگ پہلے ہی کرائے کے مکان میں رہتے ہیں۔ اتنا بڑا صدمہ یہ لوگ بھلا کیسے برداشت کر پائیں گے؟ وہ اب بری طرح سے زاروں قطار روئے چلی جا رہی تھی۔ اس کا رونا دیکھ کر میں نے سوچ لیا تھا کہ اسے طلاق تو ہرگز نہیں دوں گا۔ میری بیوی صرف 4 ہی بہنیں تھیں، ان کا بھائی کوئی نہیں تھا۔ امی جان نے شادی سے پہلے ہی یہ بات مجھے بتا دی تھی کہ میں نے جان بوجھ کر ایسی لڑکی کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ بھائیوں والی لڑکیوں کے نخرے بہت ہوتے ہیں۔ اچھا ہے اس لڑکی کا کوئی بھائی نہیں، تو یہ ساری عمر ہم سے دب کر رہے گی، اور ساتھ ہی باپ کی وراثت میں بھی بیٹی کو حصہ ملے گا۔ میرے سسر جو خاموش کھڑے روئے چلے جا رہے تھے، وہ ایک دم میرے ابو جان کے قدموں میں بیٹھ گئے تھے۔ میرے ابو جان نے امی کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے انہیں فوراً اٹھا لیا، اور پھر دھاڑ کر بولے، نجمہ بیگم، تم نے اب اگر ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نکالا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تم خود بھی بیٹیوں والی ہو، بیماری ایک دم سے آتی ہے مگر ایک دم سے جاتی نہیں ہے۔ تمہارا بیٹا بینک میں مینیجر ہے، اچھے سے اچھا علاج کروا سکتا ہے۔ کیا میرا خون اتنا بغیرت ہے کہ کسی معصوم لڑکی کو صرف اس وجہ سے طلاق دے دی جائے کہ اس کے چہرے پر داغ ہیں؟ کل کو اگر تمہارے بیٹے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا تو کیا تمہاری بہو بھی اسے اسی طرح ذلیل و رسوا کرے گی؟ ابو جان کی اتنی کھری کھری باتیں سن کر امی جان اپنی جگہ پر غصے سے تلملا کر رہ گئی تھیں، لیکن ابو کی بہنیں بھی موجود تھیں اور دیگر رشتہ دار بھی، اس لیے امی ابو کو کچھ نہ کہہ سکی۔ تھوڑی دیر میں خاندان کی عورتوں نے امی جان کو بھی سمجھایا، اور انہوں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر عروج کو اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے ڈالی تھی، لیکن صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر اس کا چہرہ ٹھیک نہ ہوا تو وہ اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا لیں گے۔ وہ لوگ روتے دھوتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ گھر میں عجیب و غریب سناٹا سا پھیل گیا تھا۔ عروج کے چہرے پر جیسے زردی سی پھیل گئی تھی۔ میری کزن اسے پکڑ کر کمرے میں لے گئی۔ میں غصے سے چھت پر بنے ہوئے کمرے میں چلا گیا تھا۔ آج شام کو ہمارا ولیمہ تھا اور گھر میں کسی سوگ کا گمان ہو رہا تھا۔ میری بہنیں بار بار امی کو کہہ رہی تھیں کہ آپ تو اتنی بار بھابھی سے ملنے جاتی رہی ہیں، کیا آپ نے کبھی ان کے چہرے پر داغ نہیں دیکھے تھے؟ تو میری امی جل بھن کر کہنے لگی، اگر دیکھے ہوتے تو یہی لڑکی رہ گئی تھی۔ میرے اتنے چاند جیسے بیٹے کے لیے جب بھی جاتی تھی ہر وقت منہ پر تھوپا تھاپی کر کے سامنے آ جاتی تھی۔ سارا میک اپ کا کمال تھا، کتنی خوبصورت لگ رہی تھی، کل تک کہ ہر دیکھنے والا مجھ پر رش کر رہا تھا، اور صبح ہی صبح کے سب بکھیڑا کھڑا ہو گیا ہے۔ دوسری طرف عروج کمرے میں بیٹھی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی۔ شام کو ولیمے پر میرا موڈ سخت خراب تھا۔ عروج کا بہترین میک اپ اسے بے حد خوبصورت دکھا رہا تھا،
لیکن اس کی اصلیت یاد کر کے میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اس لڑکی کے چہرے کی طرف بھی نہ دیکھوں۔ میں دل ہی دل میں اس بات کا حساب کتاب لگا رہا تھا کہ میرے خاندان کی تقریباً ساری لڑکیاں ہی خوبصورت تھیں، لیکن میری امی جان ہمیشہ سے کہنا یہی تھا کہ وہ باہر سے بہو لائیں گی۔ اب خاندان کی عورتیں کس طرح سے میرا مذاق اڑا رہی تھیں۔ میرے دوستوں نے بھی میرے موڈ کو نوٹس کیا تو میں نے انہیں طبیعت کی خرابی کا بہانہ کہہ کر ٹال دیا تھا۔ دلہن کی جانب سے ولیمے پر زیادہ لوگ نہیں آئے ہوئے تھے، ان کے کچھ قریبی رشتہ دار تھے۔ ہمارا رویہ ان کے ساتھ بھی نہایت گیا گزرا تھا، وہ لوگ بھی صبر سے پیش آ رہے تھے۔ کھانے کے بعد جلد ہی ولیمے کا فنکشن ختم ہوا تو ہم لوگ گھر لوٹے۔ میری امی باضد تھیں کہ وہ عروج کو اس کے میکے بھیجیں گی، لیکن ابو جان اپنی بات پر اڑے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر عروج جائے گی تو شاہ زمان بھی اس کے ساتھ ہی جائے گا مکلاوے کی رسم کے لیے۔ میں نے امی جان سے غصے سے کہہ دیا تھا کہ بھاڑ میں گئی رسم، میں ہرگز ان کے گھر نہیں جاؤں گا۔ ابو جان نے بھی مجھے ڈانٹا، لیکن مجھ پر اب کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ عروج کمرے میں بیٹھی تھی، میں نے جا کر بدتمیزی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور کمرے سے باہر نکال کر دروازہ بند کر لیا تھا۔ کچھ دیر تو ابو زور زور سے بولتے رہے اور پھر امی اور بہنیں انہیں سمجھا بجھا کر لے گئی تھی۔ شاید عروج کو بھی وہ کسی اور کمرے میں لے گئی تھی۔ اگلی صبح دروازہ کھولا تو عروج رات والے کپڑوں میں ہی بیڈ پر بیٹھی تھی اور شکل سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ رات بھر سوئی نہیں۔ مجھے دیکھ کر فوراً کمرے کی طرف لپکی اور ملتجانہ انداز میں کہنے لگی، پلیز میرا اور تماشا نہ بنائیں، مجھے کمرے میں آنے دیں۔ رات بھر سکون سے سو کر اب میرا دماغ بھی کچھ ہلکا ہو چکا تھا۔ میں نے اس کی طرف نفرت سے دیکھ کر دروازہ چھوڑ دیا۔ وہ جلدی سے کمرے میں گھسی، الماری سے اپنے کپڑے نکال کر باتھ روم چلی گئی تھی۔ گھر میں گہرا سناٹا تھا، یعنی سب ابھی سو رہے تھے۔ عروج نے جیسے ہی کمرے کا پھیلا ہوا سامان سمیٹا، میں نے اسے آواز دے کر کہا، جلدی سے کچن میں جا کر میرے لیے ناشتہ بنا دو، مجھے ضروری کام سے باہر جانا ہے۔ وہ بیچاری ایک نظر حیرت سے میری طرف ڈال کر تیزی سے کچن کی طرف لپکی تھی۔ میں اچھے طرح سے جانتا تھا کہ ابھی اسے کچن کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں، لیکن میں نے جان بوجھ کر اسے تنگ کرنے کی غرض سے کچن میں بھیجا تھا۔ اس نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر سامان نکالا اور پھر میرے لیے ناشتہ بنا کر لائی تھی۔ اس کی ذہانت پر مسکرا رہا تھا کیونکہ اس نے آملیٹ کے ساتھ پراٹھے بھی بنائے ہوئے تھے اور ٹوسٹ بھی۔ وہ پریشانی سے کھڑی اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ میں اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس نے کل شادی ہال میں بھی کھانا نہیں کھایا تھا، لیکن پھر بھی میں نے اسے ناشتہ کرنے کے لیے نہیں کہا اور خود سارا ناشتہ سمیٹ کر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ چپ چاپ برتن اٹھا کر چلی گئی۔ کچن سے آتی ہوئی آوازوں کو سن کر شاید ابو جان بھی اٹھ گئے تھے۔ انہوں نے کچن میں جا کر عروج سے کہا، بیٹا تم یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو؟ ابھی تمہاری ساس اور نندیں اٹھ کر یہ سب کچھ سمیٹ لیں گی، تم نئی دلہن ہو، اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ وہ ابو جان کے ساتھ نہایت آہستہ آواز میں بات چیت کر رہی تھی، مجھے سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے نہا دھو کر اپنا بہترین لباس پہنا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر کو نکل گیا تھا۔ یوں شادی کے فوراً بعد سے ہی ہم سب کا رویہ عروج کے ساتھ اتنا بدترین تھا کہ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو پہلے ہی دن گھر چھوڑ کر چلی جاتی، لیکن وہ بڑی بہن تھی، اسی وجہ سے اپنے گھر واپس نہیں گئی کہ کہیں اس کی چھوٹی بہنوں کے مستقبل پر اس کی وجہ سے داغ لگ جائے گا۔ امی اور بہنوں نے اسے مکمل طور پر کچن کی نظر کر دیا تھا۔ اپنے کام وقت پر نہ ہونے کی وجہ سے میں چلاتا تو وہ بھاگ کر پہلے کمرے میں آتی۔ مجھے میری ساری چیزیں دیکھ کر وہ کچن میں بھاگ جاتی تھی، جہاں پر امی جان اسے چھوٹی چھوٹی بات پر ذلیل و رسوا کرتی رہتی تھی۔ ابو نے بہت کوشش کی کہ ہم لوگوں کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک ہو جائے، لیکن ہمیں اس کے ساتھ اللہ واسطے کا بیر تھا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بیر بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اس میں کوئی کمی بھی نہیں ہو رہی تھی۔ پہلے پہل تو اس نے اپنے چہرے کے داغوں کو میک اپ سے چھپانے کی کوشش کی،
لیکن پھر ہم سب کا رویہ دیکھ کر اس نے جیسے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ اب بیچاری اسی حلیے میں پورے گھر میں بلائی بلائی پھرتی رہتی تھی اور کام کاج کرتی رہتی تھی۔ امی جان کی دوستیں امی جان کا خوب مذاق اڑاتی اور انہیں طعنے دیتی کہ ان لوگوں نے امی کو کتنی خوبصورت لڑکیوں کے رشتے دکھائے تھے، لیکن امی جان اپنی بات پر اڑی رہی تھی کہ وہ تو اپنے بیٹے کے لیے سب سے خوبصورت دلہن لائیں گی۔ امی ایسے موقع پر عروج کو سب کے سامنے برا بھلا کہتی اور وہ چپ چاپ سب کچھ سن کر خاموشی سے کچن میں چلی جاتی۔ وہ اچھی بیوی اور بہو ہونے کا ہر فرض پورا کر رہی تھی، لیکن امی جان کی روک ٹوک اور طعنے پھر بھی جاری و ساری تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے شادی کو 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ میں کبھی کبھی بیٹھ کر سوچتا کہ اس سب میں اس لڑکی کا کیا قصور ہے، لیکن پھر امی جان کی کہی ہوئی باتیں میرا دماغ خراب کر دیتی اور میں چاہ کر بھی اپنا رویہ اس لڑکی کے ساتھ ٹھیک نہ کر سکا تھا۔ اس کے میکے والے بیچارے جب بھی اس سے ملنے آتے بے عزت ہو کر ہمارے گھر سے نکالے جاتے تھے۔ رات کو جب بھی میں اس سے قربت اختیار کرتا تو اسے کہتا کہ تمہاری شکل دیکھ کر میرا دل تمہارے قریب آنے کو نہیں کرتا۔ کئی بار وہ بہت بے بسی سے رو پڑتی تھی اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتی کہ میں اسے معاف کر دوں، لیکن شاید میں خدا کو بھول بیٹھا تھا۔ میں اکثر راتوں کو دیر سے گھر لوٹتا تھا۔ عروج ایک ذہین لڑکی تھی۔ اس نے یونیورسٹی سے کام کیا ہوا تھا، لیکن حالات نے اس کی حیثیت ایک ماسی جیسی بنا ڈالی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے اسے سخت بخار تھا۔ وہ صبح کے وقت بامشکل بستر سے نکل کر کام کاج کرنے جاتی تھی۔ میں سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ گھر میں ہر وقت چک چک کی وجہ سے سکون ختم ہو چکا تھا۔ ایک روز میری طبیعت خراب تھی۔ میں صبح اٹھ کر واپس سونے کے لیے لیٹ گیا تو دن بھر آنکھ نہ کھلی۔ بخار اور بھوک پیاس کی وجہ سے میرے حلق میں جیسے کانٹے پڑ رہے تھے۔ میں غصے سے چلا کر عروج کو پکارا، لیکن نہ تو وہ کمرے میں آئی اور نہ ہی گھر کا کوئی دوسرا انسان۔ میں غصے سے بستر سے اٹھا اور عروج کو ڈھونڈتا ہوا کچن میں گیا، لیکن وہاں پر بھی سب صاف صفائی ہو چکی تھی۔ مطلب عروج یہاں سے فارغ ہو چکی تھی۔ گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مطلب امی جان اور بہنیں کہیں گئی ہوئی تھیں۔ ہر جگہ تلاش کرتے ہوئے اپنے برابر والے کمرے میں پہنچا تو وہ مہرانی بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہی غصے سے میرا برا حال ہو گیا تھا۔ اسی وقت مجھے اس بات کی بھی شرم اور حیا محسوس نہ ہوئی کہ وہ حالت نماز میں ہے۔ میں نے اسے نماز کے دوران ہی بری طرح سے ٹھوکر دے ماری تھی اور مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی تھی۔ اس نے سلام پھیر کر میری طرف دیکھا۔ میں ہزیاتی انداز میں گالیاں دیتے ہوئے اسے بری طرح سے مار پیٹ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں اس کی کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ کر اس کے بازوؤں میں گھس گئیں اور وہ بری طرح سے زخمی ہو گئی تھی۔ ایک چوڑی اس کے ماتھے پر بھی جا لگی تھی اور اس کا چہرہ رنگین ہوتا ہوا دیکھ کر مجھے ہوش آیا۔ وہ مسلسل خاموشی سے مار کھائے چلی جا رہی تھی۔ میں اس دن اس کا صبر دیکھ کر حیران و پریشان رہ گیا۔ اتنی چوٹیں لگنے کے باوجود وہ سپاٹ چہرہ لے کر میری طرف دیکھ رہی تھی۔ بخار کی وجہ سے میری طبیعت پہلے ہی خراب تھی اور اس مشقت نے میرا سانس بری طرح سے پھلا دیا تھا۔ میں وہیں صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر میرے سامنے کھڑی ہو گئی اور پھر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے خوفی سے کہنے لگی تھی، بس ہو گیا جنون ٹھنڈا؟ یہ تھی نفرت کی انتہا۔ میرا تو چہرہ بدصورت ہے۔ کبھی اپنی طرف غور سے دیکھا ہے کہ مجھ سے نفرت کرتے کرتے آپ کا اپنا دل کتنا بدصورت ہو چکا ہے کہ اب آپ کے دل میں خوف خدا بھی باقی نہیں ہے؟ میری ماں نے اپنی بیٹی کی محبت میں مجبور ہو کر صرف ایک غلطی کی تھی کہ انہیں آپ کی ماں کو سچ سچ بتا دینا چاہیے تھا، لیکن وہ ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کے نہ بتا سکی۔ لیکن آپ پہلے دن سے ہی لے کر اب تک کتنی غلطیاں کر چکے ہیں۔ میں بیوی ہوں۔ آپ کی میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ آپ کی عزت کی حفاظت میرے ذمہ ہے اور میری عزت کی حفاظت آپ کے ذمہ ہے، لیکن پہلے دن سے اب تک
میری عزت کو آپ نے چوراہے پر لٹکا کر رکھا ہے۔ اگر مجھ سے اتنی ہی نفرت ہے تو خود پر جبر کیوں کرتے ہیں؟ مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں اس گھر میں کسی جانور کی طرح زندگی نہیں گزاروں گی۔ میں چلی جاؤں گی یہاں سے، اور کر لینا اپنے شوق پورے، اور کر لینا کسی خوبصورت لڑکی سے شادی۔ میں تو صبر اس لیے کر رہی تھی کہ صبر کا پھل ضرور ملتا ہے، لیکن میں یہ بھول گئی تھی کہ میں جس دروازے پر دستک دے رہی ہوں وہ دروازہ پتھر کا نہیں ہے، بلکہ اس کے دوسری طرف پتھر ہے۔ آپ کا دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ اب اس پر کوئی بھی بات اثر نہیں کر سکتی۔ جاتے جاتے میں آپ سے بس ایک سوال ضرور کروں گی کہ میری جگہ اگر آپ ہوتے، اور شادی کے بعد اگر آپ کو کوئی بیماری ہو جاتی، کوئی معذوری ہو جاتی، تو میں اگر اس معذوری اور بیماری کا بہانہ بنا کر آپ کے ساتھ یہ غیر انسانی سلوک کرتی تو اس معاشرے میں مجھے کس نام سے یاد کیا جاتا؟ یا اگر میری جگہ آپ کی تینوں بہنوں میں سے کوئی ہوتا تو اس کے ساتھ یہ ناانصافی ہوتے ہوئے دیکھ سکتے تھے کیا؟ اس کے لہجے میں آج اتنی مضبوطی تھی کہ میں چاہ کر بھی اسے کچھ نہ کہہ سکا۔ وہ بڑے وقار اور اطمینان کے ساتھ جائے نماز کو تہہ کر کے صوفے پر رکھتی ہوئی کمرہ چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میں اس کے کہے گئے الفاظ کے ٹرانس میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی ایک ایک بات سچ تھی۔ میرا ضمیر مجھے کچوکے لگا رہا تھا۔ میری ٹانگوں میں اٹھنے کا حوصلہ بھی موجود نہیں تھا۔ میں اس وقت چونکا جب بیرونی دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی گئی۔ میں اٹھ کر اس کی طرف تیزی سے بھاگا تھا۔ میرے پاس اسے روکنے کے لیے الفاظ ہی نہیں مل رہے تھے، لیکن میں نے سوچا کہ اگر وہ اس حالت میں گھر سے باہر جائے گی تو میری بچی کھچی عزت بھی داؤ پر لگ جائے گی۔ لیکن جب میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو اس کا کوئی نام پتہ ہی نہیں تھا۔ شاید وہ پہلے ہی گاڑی منگوا چکی تھی۔ اب اس کے پیچھے سسرال جانا اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف تھا۔ میں بھاگ کر کمرے میں گیا اور باری باری گھر والوں کے نمبر ملانے لگا تھا۔ نہ تو میری کسی بہن نے میری کال اٹھائی اور نہ ہی ماں نے۔ نہ جانے سب لوگ کہاں مصروف تھے۔ مجبوراً میں نے اپنے ابو جان کو کال ملائی تو دوسری ہی بیل پر انہوں نے کال اٹھا لی۔ میں نے انہیں اٹک اٹک کر بتایا کہ عروج گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، اور وہ حیرت سے دنگ رہ گئے اور پوچھنے لگے کہ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ایسی لڑکی ہی نہیں جو گھر چھوڑ کر چلی جائے۔ ابو جہان نے غصے سے مجھ سے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ شاہ زمان، تم نے عروج کے ساتھ کیا 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 ہے؟ ابو جان کی بات سن کر میں گھبرا کر فون بند کر دیا۔ اب میں ان کو بھلا کیا بتاتا کہ میں نے اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ ابو جان گھر پہنچتے ہی مجھ پر چیخنے چلانے لگے۔ امی جان کو کال کر کے کہا کہ وہ جلدی گھر پہنچے۔ وہ عید کی شاپنگ کے لیے بازار گئی ہوئی تھی۔ امی بھی تھوڑی دیر کے بعد گھر پہنچ گئی۔ جیسے ہی امی میرے کمرے کے برابر والے کمرے میں گھسی، امی جان نے کمرے کی حالت دیکھ کر اپنا ماتھا پیٹ لیا، کیونکہ صاف ظاہر تھا کہ میں نے عروج کو بہت بری طرح سے مارا پیٹا ہے۔ وہ میری طرف آ کر برا بھلا کہنے لگی تو میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ امی جان، اب آپ کو عروج کی فکر ہو رہی ہے؟ میرے دل میں اس کے لیے جتنی بھی نفرت ہے یہ ساری آپ نے ہی انڈیلی ہے، ورنہ اس کی خدمت اور اس گھر کے لیے اس کی محبت کو دیکھ کر میں کبھی کبھی خود حیران و پریشان ہو جاتا تھا کہ کیسی عجیب و غریب لڑکی ہے۔ جس گھر میں اسے صبح و شام ذلیل کیا جاتا ہے وہ اسی گھر کی خدمت کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ یہ سارا آپ باتوں کا ہی فطور ہے، اور آپ کی وجہ سے ہی میرے دل میں آج اس کے لیے اتنی زیادہ نفرت پیدا ہو گئی ہے۔ ہاں، میں اپنی بیوی سے سخت نفرت کرتا ہوں۔ میں اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ساری دنیا مجھ پر ہنس رہی ہے۔ ابو جان نے میری بات سن کر میرے منہ پر زناٹے دار تھپڑ دے مارا تھا۔ میں غصے سے اپنے کمرے میں جا گھسا اور شرٹ پہن کر گاڑی کی چابی اٹھا کر تیزی سے باہر کو لپکا تھا۔ میں کرات سے اپنے کمرے میں پڑا تھا، بجائے اس کے کہ کوئی میری خیر خبر دریافت کرتا۔ گھر والے ہی مجھ پر خفا ہو رہے تھے، اور جو لڑکی ہر وقت بوتل کے جن کی طرح میرے لیے حاضر رہتی تھی اسے میں خود خفا کر چکا تھا۔ امی جان نے مجھے پیچھے سے پکارا کہ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے غصے سے پلٹ کر جواب دیا،
کل رات سے بیٹا بخار میں پھونک رہا ہے اور اپنے کمرے سے نہیں نکلا، اور ماں عید کی شاپنگ کرنے پہنچی ہوئی ہے۔ دوپہر میں نے کتنی کالیں کی تھیں آپ کو اور آپ کی بیٹیوں کو، لیکن کسی نے میری کال نہیں اٹھائی۔ اسی غصے میں نے اپنی بیوی کو بھی مار پیٹ کر گھر سے باہر نکال دیا، اور اب میں بجائے اس کے کہ کوئی میری فکر کرے، الٹا مجھے ہی باتیں سنا رہے ہوں۔ جا رہا ہوں باہر۔ امی جان یہ سب سن کر میرے پیچھے بھاگی، لیکن میں غصے سے دروازہ بھیڑ کر چلا گیا۔ میں تیزی سے گاڑی چلا رہا تھا، کسی ریسٹورنٹ کی تلاش میں۔ میں بری طرح سے ٹریفک میں پھنسا اور میرا دل و دماغ غصے سے اور بھی زیادہ خراب ہو گیا۔ جیسے تیسے کر کے میں نے گاڑی ٹریفک سے باہر نکالی۔ جلد بازی اور تیز رفتاری کی وجہ سے سامنے آتے ہوئے تیز رفتار ٹرالے کو میں نہ دیکھ سکا، اور میری گاڑی کا اس ٹرالے سے زوردار تصادم ہوا اور میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوب گیا تھا۔ جانے کتنا وقت گزر چکا تھا۔ میرے کانوں میں سب کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن مجھے کچھ نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ میرا پورا سر پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ ذرا سا ہلنے جلنے پر بھی میں بے تحاشا تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ ایک بار مجھے لگا کہ شاید میں مر گیا ہوں اور سب لوگ میرے جنازے پر کھڑے ہیں، لیکن ڈاکٹروں سے بات کرتے ہوئے ابو جان کی پریشان آواز اور ماں اور بہنوں کی رونے کی آواز میرے کان میں پڑی تو مجھے احساس ہوا کہ میں زندہ ہوں۔ تھوڑا سا ہوش آیا تھا اور پھر میرا ذہن عروج کی طرف چلا گیا تھا۔ 3 دن کے بعد جا کر مجھے ہوش آیا۔ میری آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، شاید کہ میری بینائی چلی گئی تھی۔ میں نے ڈاکٹروں کو ابو جان سے کہتے ہوئے سنا کہ 100 میں سے 10% چانس بھی نہیں ہے کہ آپ کا بیٹا دوبارہ دیکھ پائے گا، لیکن پھر بھی دعا کرتے رہیں گے، ہو سکتا ہے کہ کوئی معجزہ ہو جائے۔ ابو جان یہ بات سن کر رونے لگے تھے، اور پھر جب ڈاکٹر وہاں سے چلا گیا تو ابو جان نے میرے پاس کھڑے ہو کر مجھ سے ایک بات کہی: شازمان بیٹا، میں نے تمہیں بڑے لاڈ پیار سے پالا پوسا تھا، یہ سوچ کر کہ تم میرے بڑھاپے کا سہارا بنو گے۔ میں نے تو تمہاری تربیت ایسی نہ کی تھی کہ تم انسانوں کو انسان ہی نہ سمجھو اور انہیں اتنی تکلیف دو کہ خالق کی رحمت کو جوش آ جائے۔ تم نے اس معصوم بچے کی ذرا سی اس کمی پر اس کی زندگی کا تماشا بنا کر رکھ دیا تھا۔ ارے تمہاری اچھی خاصی نوکری تھی، اگر تم چاہتے تو 1 سال میں اس کا علاج بھی کروا سکتے تھے، لیکن تم نے اس کی کمی کے ساتھ کھیلنا کودنا شروع کر دیا۔ میرے بیٹے، میں سمجھ نہیں پا رہا کہ اب ساری زندگی تمہیں یہ تمہارا باپ کیسے سنبھالے گا۔ تم نے بہت غلط کیا بیٹا، بہت زیادہ غلط۔ میرے جسم کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ میرے ذہن میں وہ منظر کسی فلم کی طرح تازہ ہو گیا جب میں نے سجدے میں اسے ٹھوکر دے ماری اور اس نے سسکیاں لے کر بڑے درد کے ساتھ اللہ کو پکارا تھا۔ وہ سجدے میں پڑی ہوئی مجھ سے مار کھائے چلی جا رہی تھی اور میں ظالم بنا اس پر ظلم کرتا رہا تھا۔ یہ اسی کی بد دعا تھی جو ایک دم سے مجھے لگ گئی تھی۔ ابو جان نے امی کو روتے ہوئے دیکھ کر انہیں بھی خوب کھوٹی کھڑی سنا ڈالی اور کہا کہ نجمہ بیگم، تکلیف صرف اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب وہ ہم پر گزرتی ہے، دوسروں کی تکلیف تو تماشا ہوتی ہے۔ اس لڑکی کے چہرے پر تو صرف داغ تھے نا، کوئی معذوری تو نہیں تھی نا۔ اب دیکھو دیکھو، یہ ہوتی ہے کمی، یہ ہوتا ہے عیب۔ یا اللہ، 3 جوان بیٹیاں ہیں میری، یا اللہ اس ظلم کی سزا میری بیٹیوں کو مت دینا۔ میرے مالک یا اللہ، میرے بیٹے کو معاف کر دے، اس کی زندگی میں اندھیرا مت کر۔ ابو ہچکیاں لے لے کر رو رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہے تھے۔ میں بھی اپنے گناہوں پر نادم تھا، مگر جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ میرے جسم میں چھوٹے موٹے اور بھی زیادہ فریکچر ہوئے تھے۔ میں پورا 1 مہینے تک ہاسپٹل کے بستر پر پڑا رہا تھا، اور پھر جب گھر واپس لوٹا تو کمرے کی تنہائی نے مجھے احساس دلا دیا کہ ہم سفر کتنا ضروری ہے۔ لیکن اب تو میری ساری زندگی اندھیروں سے بھر چکی۔ امی جان اس کے گھر گئی اسے منانے، اس سے معافی مانگنے، لیکن اس نے یہ کہہ کر امی جان کو واپس موڑ دیا کہ میرا عیب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ تھا جس نے مجھے صبر کرنا سکھا دیا، اور اب میں یہ غلطی بھول کر بھی واپس نہیں کر سکتی کہ واپس اسی انسان کے پاس چلی جاؤں جس نے مجھے ایک دن بھی یہ احساس نہیں دلایا کہ وہ میرا محافظ ہے۔
آپ یہاں سے چلی جائیں، میں نہیں چاہتی کہ میں دکھ میں آپ کی دل آزاری کروں۔ میرے ابو میرا علاج کروا کروا کر تھک گئے ہیں۔ جس گھر میں عروج کے ساتھ ہر وقت زیادتی کی جاتی تھی، اب اس گھر میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی جاتی ہیں کہ میری بہنوں کے رشتے آتے ہیں، واپس لوٹ جاتے ہیں۔ سب لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ جن کا جوان بھائی نابینا ہو گیا ہے وہ بھلا جہیز میں کیا لائیں گے۔ مجھے امی جان نے ایک روز بتایا کہ عروج نے بینک میں نوکری کر لی ہے۔ امی جان نے ہی بتایا کہ اس نے اپنے چہرے کا بھی علاج کروا لیا ہے۔ وہ اپنے باپ کا بیٹا بن کر اس اپنی بہنوں کا مستقبل سنوارنے کے لیے اپنی زندگی گزار رہی تھی، اور میں جس نے اپنی ہستی کا گھمنڈ کیا تھا، آج اندھیروں میں گھر کر یہ سوچ رہا ہے کہ کاش انسان وقت پر سمجھ جائے کہ وہ انسان ہے، نہ تو فرعون ہے اور نہ ہی خدا۔ کس کو کب کس چیز سے نوازنا ہے یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کب کس کو آزمائش میں ڈالنا ہے اس کو اپنی مخلوق سے پیار ہے، اور ہم جیسے لوگ اس کی تخلیق کا مذاق اڑا کر اس کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، جو خود اپنی زندگی میں ہر چیز کے لیے اس کے محتاج ہیں۔ یا اللہ، مجھ جیسے ہر گناہ گار اور نادان شخص کو معاف فرما۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔